السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر لائیو سٹریم۔ اور آج ہم اس قاری صاحب کے پاس آئے ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی۔ جی السلام علیکم قاری صاحب، آپ اس جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث میں آپ کب سے خطیب ہیں؟ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ برکت فرما۔ میں جی 87 حضرت علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہی وہ یوم وصال ہے، تو اس دن سے میں 87 سے ادھر خطیب ہوں۔ تو مجھے اب اللہ کے فضل سے 43 یا 44 سال ہو گئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی ہاں، کہیں جانے وانے کا کوئی پروگرام نہیں بنایا، نہ ہی کسی سے بات کی ہے کہ مجھے خطیب رکھ لو۔ بچے کیا اسی لائن پہ موجود ہیں، عالم دین ہے؟ جی ہاں، بیٹے میرے سارے اللہ کے فضل سے دیندار ہیں، عالم دین ہیں۔ بڑے بیٹے جو اپنا کراچی میں مدرسہ بنا کر کام کر رہے ہیں، ان کا نام قاری مصباح الحفیظ صاحب ہے۔ ان کی بیوی بھی عالمہ ہے، ان کی بہویں 2 بہویں عالمہ ہیں، بڑی اچھی تقریر کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، اور یہ دینی کتب ہماری اور یہ قرآن مجید کی تفسیر، ترجمہ اور بخاری شریف تک وہ سبق پڑھاتی ہیں اللہ کے فضل سے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ اولاد اگر یہ کام کرے۔ اور حضرت مفتی طلحہ صاحب ماشاءاللہ، یہ اور ان کی بیوی بھی بہت بڑی پڑھنے میں لائق فائق ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور یہ پھر حافظ قاری عالم ہیں مدثر حفیظ، وہ لاہور میں کام کر رہے ہیں، مسجد ہے وہاں، مدرسہ ہے، پڑھا رہے ہیں۔ ایک یہ صاحب صاحب ہیں، یہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب جلسوں ورسوں پر نکلتے ہیں تو یہ موٹر تو ہے، اسی بار جاتے آتے ہیں۔ اور ایک بیٹا، اس کا نام اسامہ ہے، اور وہ اٹھایا ہوا ہے۔ بس یہ باتیں نہیں آگے۔ اچھا قاری صاحب، ماشاءاللہ آپ کے ہم نے دیکھا بھی ہوا ہے، اور پیچھے جو بزرگ ہمارے والد صاحب، ان سے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کی مسجد میں دور دراز سے لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، کچھ سائیکلوں پہ آتے تھے، کچھ کوئی پیدل، اتنی دور سے، اتنی محبت، یہ کیسے آپ نے ان کے دل میں؟ وہ پورے ملک میں، چاہے پشاور سے اپنا ہوں یا کراچی سے، لاہور سے، اللہ کے فضل سے ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، یہ بس چل رہا ہے۔ اور یہ بھی ہے وجہ، کچھ اللہ نے رنگ بھی دیا ہے اپنے قرآن کا اور اپنے نبی علیہ السلام کے فرمان سنانے کا، یہ بھی وجہ ہے۔ اور کچھ اس سے جو شاگرد ہیں وہ اس وقت 370 مجھے اپنے نام لکھوا کر کے گئے، اور اس وقت لندن میں گیا تو وہ میرا شاگرد وہ جماعت کرا رہا تھا۔ اس طرح مجھے تو خوشی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا قاری صاحب، آپ کے ماشاءاللہ اتنے شاگرد ہیں، ان میں سے کوئی خاص شاگرد جو آپ کی خوب کاپی کرتے ہوں، آپ کا لہجہ کاپی کرتے ہوں؟ ایسے تو کرتے ہی ہیں سارے۔ حافظ محمد صدیق ہیں ایک سیالکوٹ میں، تو وہ میری طرز پر ہی تقریر کرتے ہیں، تو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ بہت سارے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں، عظمتیں، عزتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور قاری صاحب، آپ کے نزدیک، آپ کی نظر میں مسلک اہل حدیث میں آپ کا پسندیدہ خطیب کون سا ہے؟ میرے نزدیک صحیح خطیب ہونے کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو قرآن صحیح پڑھے۔ قرآن مجید مجہول طرز پر پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ کوئی ہوگا اچھا صحیح پڑھنے والا، جیسے شفیق خان پسروری ہیں، یا اس طرح کوئی اور ہوں گے، مگر جب وہ سٹیج پر آتے ہیں تو پھر ان کی بدبختی ہے کہ وہ قرآن کو پھر صحیح نہیں رہنے دیتے، مجہول پڑھتے ہیں۔ اور میری لڑائی یہی ہے کہ قرآن صحیح پڑھا کرو۔ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ ان میں بڑے اچھے اچھے خطیب آج
پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور قاری صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ کرونا وائرس، تو اس میں ہمیں کیا تدابیر کرنی چاہیے؟ کوئی دعا کون سی پڑھنی چاہیے جس سے یہ اللہ کی آزمائش ہے؟ بے شک اسی طرح ہے، یہ کرونا بیماری وبائی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اگلے دنوں ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ کوئی نہیں جانتا یہ بیماری کدھر سے آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اللہ کی طرف سے لوٹے گی، یعنی اللہ اس کا بھیجنے والا اور اللہ اس کو لوٹانے والا۔ اور یہی ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں کہ گھر میں رہو، باہر نہ جاؤ، یہ گچڑ مٹر اور گندی جگہیں جو ہیں ادھر نہ جاؤ، تو یہی کوشش کی جائے جیسے ڈاکٹر فرماتے ہیں اس پر عمل کیا جائے۔ معاملہ سارا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے پاس ہے، مگر جو کچھ کہا جاتا ہے اس پر عمل کیا جائے، یہی اچھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بندوں کے قوانین کا احترام نہیں کرتا، گویا وہ اللہ کے حکم کا بھی احترام نہیں کرتا۔ ہمارے یہ ڈاکٹر چاہے بتاتے ہیں اپنی تحقیقات کی بنا پر، اپنے تحقیقات کی دنیا میں روشنی میں بہرحال انہوں نے محنتیں کی ہیں، ان کا کہاں مانا جائے۔ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں کہ استغفار سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ استغفر اللہ زیادہ پڑھی جائے۔ اگلے دن میں نے ایک کتاب کھولی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سال پہلے، یعنی 5-7 سال پہلے ایک جگہ یہ کرونا کی بیماری ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور کرونا کی ایک بیماری ہے اس طرح، تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ استغفار پڑھیں، اللہ سے ڈریں اور استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں۔ میرا بھی یہی ہے معمول، اسی طرح ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل کھڑا ہوا تھا، اور ابو جہل کہنے لگا محمد جھگڑا نہیں ہمارا تمہارا ختم ہوتا۔ کہا کیسے ختم ہوگا؟ کہا کعبے پر ہاتھ رکھ کر آپ بھی کہو میں بھی کہتا ہوں اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو اسی جگہ کعبۃ اللہ کے پتھروں میں ہی غرق کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، اس نے بھی کعبے پہ ہاتھ رکھا، میرے نبی نے بھی رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے لاڈ پیغمبر، ساری کائنات کے تتمہ پیغمبر، خلاصہ پیغمبر، یہ نہیں ہو سکتا۔ کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھا کرو، کہا کرو۔ تو فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بھی ان لوگوں میں ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لوگ جو ہر جگہ حاضر و ناظر ماننے کا عقیدہ بنائے پھرتے تھے، ان کو تو کم سے کم شرم آنی چاہیے۔ یہ کرونا ہے یا اور بیماریاں 3-4 دفعہ یہ اللہ کر گئی ہیں، زلزلہ ہے یا اور طرح کی بیماریاں جو ہیں، اللہ ان سے ان کو بھی بچائے، ہمیں بھی بچائے، ہر ایک کو اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کوئی نہیں، میں طائف چلا جاتا ہوں، میں اور کسی جگہ چلا جاتا ہوں، ان کو تو مزہ چکھا۔ ابو جہل روز یہی باتیں کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میرے نبی اس جگہ بھی عذاب نہیں آئے گا جہاں استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ یہ ابو جہل تھا تو بدبخت جہنم کا ہی کیڑا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر جو سویرے ناشتے سے بھی پہلے یہ اٹھ جاتا تھا اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جب تک 10,000 مرتبہ نہیں کہہ لیتا تھا، اس وقت تک یہ ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ فرمایا میرے پیغمبر اس وقت تک بھی عذاب نہیں آئے گا
جہاں لوگ استغفار کرنے والے رہیں گے اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بھی یہی کہا کہ آپ کثرت سے استغفار کرو، اللہ ٹال دے گا۔ اب بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کثرت سے اللہ سے عرض کرو، اللہ اپنی رحمت سے اس کرونا جیسی مہلک بیماری کو اللہ ٹال دے گا، آپ کو بھی اللہ شفا، گھر والوں کو بھی، آپ کے چاہنے والوں پیار والوں کو بھی اللہ ہر ایک کو اس بیماری سے محفوظ و مصون فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے بیماری دور کر دیں، اللہ اپنی رحمت فرمائے۔ جی وہ آخری اور امپورٹنٹ جو اس کے بعد جو سوال ہوگا، قاری صاحب نے بہت ہی اچھے طریقے سے کرونا کا علاج بتایا، اور قرآن پاک بھی ماشاءاللہ قاری صاحب کی آواز تو خوبصورت ہے ہی ہے۔ تو قاری صاحب سے اب یہ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کی ایک لوری جو سارے علماء کرام پڑھ رہے ہیں ابھی تک چل رہی ہے، اس لوری کا قاری عبدالحفیظ نے ترجمہ کیا ہے۔ آج چاہے مولوی کہیں یہ میں نے لکھی، میں نے کہی، میں نے پڑھی، مگر بات اسی طرح حقیقت پر مبنی ہے کہ قاری عبدالحفیظ نے جہاں لوری میرے محمد کی پڑھی، وہ اسی طرح کے نفیس ترین لوری میرے محمد کی، نفیس ترین جھلانے والی بہنا میرے محمد کی۔ تو عرض کیا ہے دین دی اشیما لوری، سبحان اللہ، دین دی اشیما لوری جھولا جھولا کے، یا ربی اب قلنا محمد فرما کے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھولا جھلاندی نالے، جھولا جھلاندی نالے منگدی دعاواں، اللہ اے دے نام لکھ دے میریاں ساواں، مانے جوانی لمبی، مانے جوانی لمبی، عمر اے پاکے، یا رب اب قلنا محمد فرما کے، بینا جھلاون جھولے، بینا جھلاون جھولے تے ویرے نے سجدے، اللہ بینا نو ویرے کنے پیارے نے لگ دے، شیواں دا پیار دساں لوری سنا کے، یا رب اب قلنا محمد فرما کے، تے جیڑیاں بہنا ربا ویراں تو ترسیاں، جیڑیاں بہنا ربا ویراں تو ترسیاں، شیماں دی لوری سن کے اکھاں نے برسیاں، اللہ 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 اللہ، انہاں نو ویرے دے دے تو رحم فرما کے، تے جیڑیاں بہنا ربا ویراں تو ترسیاں، جنہاں دے ویر چھڑ کے بہنا پیاریاں، جنت فردوس پہنچے، جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں، جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں، اللہ انہاں بہناں نو صبری دے دے تو فضل فرما کے، یا ربی اب قلنا محمد فرما کے، شیما دی لوری تیرے قاری سنائیے۔ قاری عبدالحفیظ ہی مراد ہے، اور کوئی دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے، جھوٹ بولنے تقریر کا کی فائدہ ہوئے گا۔ شیما دی لوری تیرے
قاری عبدالحفیظ سنائی بنائی ہے سارے ویراں سنیا سارے دھیاں پتراں سارے علماء مشائخاں قبول پسند فرمائی ہے رہے جیندے تے پھر کدی ملیں گے آگے یا ربی اب لنا محمد فرما کے میرا اسامہ بیٹا اس وقت جیل اندر ہے دعا کرو 10 سال ہو گئے نے باپ کو بچھڑیا ہویا بہنا کو بچھڑیا ہویا اللہ انہاں نو جلد جب اپنی رحمت نال مینوں ملا دے جلد اللہ اسامے نو اپنی رحمتاں مہربانیاں نال منو ملا دے میرے ساہ پورے ہون تو پہلے اللہ ملا دے اللہ قبول و منظور فرمائے ناظرین یہ آپ نے سنا قاری صاحب کا یہ جو آخری انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو کہا ہے جتنے بھی جو لوگ سن رہے ہیں ان سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ قاری صاحب کے لیے دعا ان کے بیٹے کے لیے دعا لازمی کریں جزاک اللہ اللہ کے فضل سے تشریف لانے والے مدثر صاحب اللہ کی رحمت اور مہربانی صاحب اور ان کے ساتھی یہ رات دن کوشاں ہیں اللہ کے دین کی ترویج کے لیے رات دن کہیں نہ کہیں اللہ کے دین کی خدمت کے سلسلہ میں پہنچے ہوتے ہیں اللہ ان کی کاوش ان کی محنت ان کی محبت تیرے دین سے تیرے نام سے وابستگی کی اللہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کے لیے یا اللہ یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ انہیں قبول و منظور فرما لے اللہ راضی ہو ان سے اللہ راضی ہو ہمارے آنسوؤں کو ہماری تڑپ کو اللہ قبول فرما یا اللہ کرونا جیسی مہلک بیماری اس سے اللہ ہر ایک کو محفوظ فرما یا اللہ پھیل گئی ہے پوری دنیا پر پھیل گئی ہے یہ بچیں گے تب جب تیری رحمت ہوگی تیری رحمت نہ ہوئی تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ لا عاصم اليوم من امر اللہ کتنا کثرت سے ہو سکے استغفار پڑھو استغفار دن میں رات میں استغفر اللہ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ راضی رہنا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے میرے بیٹے اسامہ کے لیے دعا کرنا